ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وفاقی وزیر شازیہ مری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. وہ کسی اور کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے خطرناک ہو رہا ہے. جو اس ملک کی سالمیت کی پرواہ نہیں کرتا، اس ملک کے امن کی پرواہ نہیں کرتا، اس ملک کی عوام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس ملک کا محسن، اس ملک کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عمران خان جس طرح کی حرکات پر اتر آیا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس شخص نے ایک پاک مقام مسجد نبوی کو بھی نہیں بخشا. وہاں پر بھی اس نے انتشار کی سازش کی، وہاں پر بھی اس نے جو اللہ کا گھر ہے، جہاں پر لوگ اپنے تمام تر پریشانیوں کی سے نجات کے لیے دعا مانگنے جاتے ہیں، وہاں پر بھی اس نے ہلڑ بازی کروائی، اپنے چمچوں کو، اپنے ٹولے کو بھیجا کہ وہاں کا ماحول بھی خراب کیا جائے. تو عمران خان اس وقت جو ہے وہ حد درجے کی گری ہوئی حرکتوں پر تلا ہوا ہے، اور وہ روز کی بنیاد پر گری ہوئی حرکات کرتا جا رہا ہے، جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. اس وقت جو حکومت ہے، یقیناً اس حکومت کے سامنے بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن جو پچھلی 4.25 برسوں کی حکومت تھی، اس سے بھی تو سوال کھڑے کیے جانے چاہیے. چلے اگر ہم یہ سوال نہیں بھی کھڑے کر رہے تو عوام تو پھر بھی پوچھتے ہیں نا کہ جی کہاں گئی 1 کروڑ نوکریاں، کہاں گئے 50 لاکھ گھر، کہاں گئے وہ 350 ڈیمز جو عمران خان نے کہا تھا میں بناؤں گا، کہاں گئے وہ 150. شازیہ مری پریس کانفرنس کر رہی تھی، گزشتہ حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی. ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کریں گے. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے. وہ زمانہ بھی آپ یاد رکھیں جب سیاسی لیڈران آفتاب شیرپا، امیر مقام، جن کے اوپر خودکش شامل ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان پہ خودکش شامل ہوئے تھے، اور عمران خان نے ان کی سیکیورٹی وڈرا کی تھی خیبر پختونخوا پولیس سے، اور کہا تھا یہ پروٹوکول مانگتے ہیں. تو آج عمران خان صاحب بتائیں کہ اب آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو. آج آپ پروٹوکول کے لیے مانگنا چاہتے ہیں یا اپنی سیکیورٹی کے لیے مانگنا چاہتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی دیجیے، اور مجھے جو ہے شاید وہ زہر کے ذریعے یا کچھ ایسا انہوں نے کوئی بات کی. تو آپ کے دور میں بھی 3-4 ایسے واقعات ہوئے ہیں. 2 جج صاحبان فوت ہوئے اسی طریقے سے، خادم رضوی صاحب اسی طریقے سے فوت ہوئے. تو یہ تو آپ نے خود بتا دیا. ایک اور ان کا ایونٹ ہوا تھا جو کہ ان کا پرسنل ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید میرے گھر میں کوئی ہے اور مجھے زہر کے ذریعے شاید مروانا چاہے، ان کو انہوں نے ڈائیورس کر دیا تھا. تو وہ بھی ایک تھا جو خبریں چل رہی تھیں. تو یہ چیزیں دیکھیں، آپ نے اپنے دور میں جو چیزیں کی، آج آپ وہ چیزیں نہ مانگیں. ہم تو ہمیشہ ان کی حیاتی کی دعا کریں گے، ہم ان کی سیاسی موت کی دعا کریں گے کہ وہ سیاسی طور پر مرے. پھر اس پہ جو ہے ان کو سیاست جو ہے وہ ہو، لیکن ہم اس چیز پہ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے کہ اس قسم کے ہوں. جلسے کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. صبح بھی جلسہ کریں، شام بھی جلسہ کریں. اگر 3 جلسے کر سکتے 3 جلسے کریں، بالکل ان کو جمہوری حق ہے وہ کریں. لیکن قانون کو اگر ہاتھ میں لیں گے تو پھر ایسی باتیں ہوگی. جب ایک وزیر اعظم رہا ہو بندہ، ایک وفاقی وزیر جو انٹیریئر کا رہا ہو، جب وہ باتیں کرے لوگوں کو کہ جی آپ جلاؤ گراؤ لوگوں کو، جو ہے لوگ گھر کے باہر احتجاج کرو، دھرنے کرو. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے باہر کوئی آئے گا اور احتجاج کرے گا تو اس سے ڈبل آپ کے گھر کے باہر ہی پھر ہوگا. یہ چیزیں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ورغلائیں کہ آپ ایسا کام کریں، پھر آپ کے گھر بھی نہیں بچیں گے، پھر آپ کے گھروں کے باہر بھی ہوگا. آپ انتشار نہ پھیلائیں. آپ کو کرسی کی بڑی لالچ ہے، آپ دوبارہ سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں. آپ انشاءاللہ ایک تاریخ بن چکے ہیں، اور یہ تاریخ جو ہے پاکستان کے اخبار میں لکھی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے سیاسی. لہٰذا یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک چیز اور، جو یہ کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہوں، کل الیکشن ہوں. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات. حکومت کی مرضی ہے، عمران کی مرضی نہیں ہے. 1.5 سال اس پارلیمنٹ کو رہ رہے، حکومت کی مرضی کے مطابق الیکشن ہوں گے. اتحادی جماعتوں کو وزیر اعظم اعتماد ملیں گے، اور یہ حکومت کی مرضی جب الیکشن کریں، آپ کی مرضی کا الیکشن نہیں ہوگا. شکریہ. کوشچن کسی جی بھائی. بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں فروش ہو رہی تھی، بڑے تیزی سے قدم جما رہی تھی. آپ نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور بڑے حالی ووٹ کے بے شک الگ نہیں ہو سکے، لیکن ووٹوں کی تعداد بڑی یہ آلے ناراض واپس آ رہے ہیں. آپ نے ایک ایسے وقت میں حکومت کو کر دی جب ملک کی فائنینشیل کنڈیشن جو تھی اب ڈیفالٹ ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں آنے سے
پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے جو شاید آئندہ پورا نہ ہو؟ بہت شکریہ. دیکھیں جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے حکومت کا اور موجودہ حالات کا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کے جو معاشی حالات ہیں وہ بدترین ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان معاشی حالات کے باوجود جس طرح کے فیصلے پچھلی حکومت نے لیے وہ فیصلے معیشت کے لیے بہت زیادہ برے ثابت ہوئے, اور جس طریقے کے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے اگریمنٹس کیے قرضوں کی عوض میں, وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہیں. لیکن اس وقت چونکہ ہمارے سامنے دو چیزیں تھیں, ایک تو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ, اور عمران خان جس طریقے کے خطرات کے اندر پاکستان کو مزید دھکیل رہا تھا, اس تمام پروسیس کا خاتمہ ہونا ضروری تھا. لیکن اس کے نتیجے میں نئی حکومت کا آنا, یا آپ نے پہلے بھی سوال کیے تو ہم نے آپ سے یہی کہا کہ جو آئین کا تقاضا ہوگا وہ پورا ہوگا. اب آئین کے حساب سے ایک حکومت کا قیام ہوا جو بالکل آئینی عمل ہے. اس کے اندر گو کہ نون لیگ کی اکثریت قومی اسمبلی میں بھی تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کیا. لیکن پیپلز پارٹی یقیناً اگر اس مشکل دور کے اندر ایک اپنی اپوزیشن کی اعلی جماعت کو دیکھے گی اور ان کے ساتھ ذمہ داری کو بانٹے گی تو اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی. اور پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت کے اندر آ کر صرف ایک جو اس وقت کا دور چل رہا ہے یا جو ذمہ داری ہے اس کو بانٹنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. ہم نے کبھی نہ کرسی کی بات کی نہ اقتدار کی بات کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے جب بھی اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ عمران کی حکومت کا خاتمہ آئینی طریقے سے ہونا ضروری ہے, اور انہوں نے جو آپشن ہمیشہ سامنے رکھا اور جس پر انہوں نے اصرار کیا وہ تھا عدم اعتماد کی تحریک کا آپشن. اور آپ نے دیکھا کہ اسی آپشن کے ذریعے اب اس بات پر بھی بہت ہو گئی بات, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کو روکا گیا, کس طریقے سے آئین شکنی کی گئی. عمران خان ضدی بچے کی طرح اڑ گیا کہ جی میں آئین کو نہیں مانتا اور یہ میں کرسی نہیں چھوڑوں گا. لیکن آئین کی جیت ہوئی, عوام کی جیت ہوئی, جمہوریت کی جیت ہوئی. تو پیپلز پارٹی کے لیے یہی چیزیں اچیومنٹ تھیں بنیادی. اب اس میں اقتدار ایز اے ریزلٹ آتا ہے بعد میں, اور اس میں ذمہ داری آتی ہے گورنمنٹ کے اندر, تو وہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں ہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہو کے اس مشکل وقت کا سامنا کریں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ اس مشکل وقت میں بھی عوام کے مسائل کو جتنا زیادہ ہو سکے ایشو کو ریزالو کیا جا سکے, ایڈریس کیا جا سکے. لیکن جس طریقے سے فیصل کنڈی صاحب نے بیان کیا کہ ہمارا اس وقت فوکس اصلاحات بھی ہے, ہم الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں. جو پچھلے انہوں نے اصلاحات کیے, جو لاسٹ کیے ہیں, وہ بغیر کنسنسس کے ہوئے ہیں, بغیر دیگر جماعتوں کے ان پٹ کے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی چیز لوگوں پر مسلط نہیں کی جا سکتی, چاہے وہ پچھلا دور ہو یا آج کا وقت ہو. ایسے تو یہ حکومت بھی ایک آرڈیننس لا سکتی ہے, لیکن ایسا یہ سوچ اس حکومت کی نہیں ہے. ہم اصلاحات پر باقاعدہ ایک ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, باقاعدہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں, اور کنسنسس کے ذریعے اصلاحات کا وہ پیکج منظور کرانا چاہتے ہیں, جس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. ہم کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں یقین رکھتے ہیں, تو الیکشن کے لیے تو ہم ہمیشہ تیار ہیں. اور کیا آپ طرف سے نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انٹرویو بھی شروع ہو گیا, 30 مئی سے پہلے گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, ان باتوں میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کبھی عید سے پہلے عید منا رہے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کبھی کہتے ہیں اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے, کبھی کیا باتیں کرتے ہیں. انٹرویو اگر انہوں نے کروانے ہیں کر لیں. یہ تو کل بھی میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اور کس چیز کی گارنٹی. یہ تو عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے کہ میں نے کوئی بات نہیں کی. میں اگر وہ اتنے ہی شوقین تھے الیکشن کے تو پہلے اسمبلیاں توڑ دیتے, کیوں عدم اعتماد کی طرف جاتے, پہلے اسمبلیاں توڑ دیتے, الیکشن کروا لیتے. تو یہ تو اس دن بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے
قومی اسمبلی میں اسپیچ میں کہا کہ ان کے پاس بھی ایک وزیر آئے تھے کہ آپ جو ہے یہ چیزیں کر لیں ورنہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں شیخ رشید صاحب کی، آپ صرف اپنے بڑھ کے سنیں، بڑکوں کے علاوہ شیخ رشید کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ 3 اپریل 2022 سے لے کے اب تک بہت ساری آئین شکنی ہوئی ہے اور بڑا واضح ہے کہ آئین کس کس نے توڑا ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا وفاقی کابینہ کے کسی اجلاس میں اس کے اوپر وہ کارروائی کے حوالے سے ڈسکس ہوا ہے؟ دیکھیے، وفاقی کابینہ کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں اس میں بہت سارے اہم معاملات پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو معاملات حکومت کو چلانے کے اعتبار سے اور عوامی ایشوز کے اعتبار سے بھی ضروری تھے ان پر بھی بات ہوئی ہے. لیکن یہ بھی بات ضرور وہاں پر ہوئی ہے کہ آئین کو توڑا گیا اور آئین شکنی کی گئی. لیکن اس بات کو بھی محسوس کیا گیا، اور بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو آپ شروع سے یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے حصول کو انتقام سمجھا ہے. تو ہم وکٹمائزیشن کی بات تو کبھی خود نہیں کرتے. لیکن آئین شکنی ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے اور بڑا لیگل ایشو ہے. اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کے توسط سے اشور کرا دوں، کیونکہ شاید اس وقت عمران خان کو یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ جو میں نے آئین توڑا ہے اس کی مجھے سزا ملے گی، اور اسی لیے وہ بہت ساری جھوٹی کہانیاں گڑھ رہا ہے. تو اس کو بہت فکر ہے، اور اس کو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے آئین توڑا بھی ہے اور لوگوں سے آئین توڑوایا بھی ہے. پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی سابقہ ہو یا ڈپٹی اسپیکر ہوں جو سابقہ تھے قومی اسمبلی کے، تو آئین تو انہوں نے توڑوایا ہے. پنجاب میں انہوں نے پورا ڈرامہ کھڑا کیا ہے. تو جہاں جہاں عمران کے پیادے تھے وہاں اس نے آئین کو ان کے ذریعے توڑوایا ہے، اور یہ سنگین جرم ہے. مگر اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں وہ جلا دیں گے اور اڑا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے والی سیاست نہیں کرتے. وہ جینوائنلی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ مسائل ہیں درپیش، اور پاکستانی عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنی ہے جتنا جلد ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل سطح پر اگریمنٹس کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. لیکن پھر بھی ہمارے لیے پرائیورٹی پاکستان کی عوام ہے، اور ان کے مسائل پارلیمنٹ میں جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں حل کیے جانے چاہیے، جو کہ نہیں ہوئے 3.5 برسوں میں، اس پر فوکس کرنا ضروری ہے. جی دو سوال پوچھنے ہیں، حکومت کے حوالے سے آپ بتا دیجیے گا اور پارٹی کے حوالے سے آپ. یہ بھی اس پارٹی نہیں ہے، ایک ہی پوچھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے ایک تنظیمی جو ہے وہ کسی دباؤ کا شکار ہے، کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے. عمران خان کا آن سپاٹ بھی جاری ہے، بہت ساری ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس پر لیگل ایکشن انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزوں کا بہت پراپر جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن آپ ایسی وزیر ہیں جو عمران خان کی جواب میں آج پریس کانفرنس کرنے آئی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ حکومت کس دباؤ کا شکار ہے؟ اور کل جو خبریں آئی ہیں کہ اتحادی حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے، اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. دوسرا، کل جو رائے آئی ہے سپریم کورٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جو یہ کہتا ہے کہ ووٹ ڈلے گا تو اس کے بعد کارروائی ہوگی، لیکن سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ دیکھیں، آنریبل عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے تو ہماری لیگل ٹیم، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک ہمارا یہ موقف اور یہ ایکسرسائز رہی ہے کہ ہم لوگ عدالتی فیصلوں کے اوپر باقاعدہ جو قانونی نقطہ ہے اس پر ہم اپنی ان ہاؤس مشاورت کرتے ہیں، اور اس سے قبل کوئی بھی بیان دینا میں سمجھتی ہوں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوگا. لیکن یقیناً جن شکوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ شکیں آئین کا حصہ ہیں، اور بھی کئی شکیں آئین کا حصہ ہیں، اور ان تمام شکوں کو ساتھ رکھ کر اس فیصلے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور جلد ہم اپنی جو قانونی ماہرین کی رائے ہوگی اسے آپ کے ساتھ